ہم سال کے اب اللہ کا شکر ہے کہ تمام مہینوں کے اندر مجالس و میلاد منعقد کرتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ماحول کے لیے زمینہ سازی کر سکیں جس میں خود ہماری تربیتیں بھی ہوں اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے سپاہی پیدا کریں۔ اس سلسلے میں مسلسل ہماری آپ سے درخواست رہی ہے کہ آپ کا تعاون شامل حال رہے اور آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں اور مل کر ہم سب حکومت الہی کی آمادگی کے لیے کوششیں کر سکیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ صدائے پیام حسینی کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین، وہ تمام مرحوم مومنین و مومنات جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، شہداء اسلام، شہداء پاکستان، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ اور شہداء ملت ایران کے لیے، اور تمام ان بزرگان کے لیے جن کی طفیل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کے علم کا سرمایہ ہم تک پہنچا ہے۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ درخواست گزار ہوں علامہ سید توقیر عباس کاظمی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہو کر فضائل جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ الاعلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ۔ خداوند کریم ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کیونکہ محفل جشن مولا متقیان کے حوالے سے
اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی افتخار ہے کہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ بھی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اصل جو اشتہار میں دیا گیا تھا جشن مولائے متقیان کے حوالے سے، اگرچہ آپ لوگ امیر کائنات امیر مومنان کے فضائل خطباء سے، علماء سے، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہماری محافل اور مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے وہ ولایت کا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس میں سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ گفتگو جو کی جاتی ہے وہ ولایت کے بارے میں کی جاتی ہے۔ ایک ولایت جو ہمارے اذہان میں ہے، جو ہم نے خطباء سے سنی ہے، جو ہم نے ذاکرین سے سنی ہے، میں اس زاویے سے ولایت کو بیان نہیں کروں گا، میں ولایت کو قرآنی زاویہ سے بیان کروں گا کہ قرآن کریم نے جس ولایت کا تذکرہ کیا ہے وہ ولایت کیا ہے، اس ولایت کا ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ کیا تعلق ہے اس ولایت کا۔ اگر فضائل علی ابن ابی طالب سننے ہیں تو پھر بھی علی کی زبانی ہی فضائل سننے چاہیے، کیونکہ ذاکر اور خطیب کی جرت نہیں ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل پر لب کشائی کر سکے۔ اور وہ فضائل اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو خود نہج البلاغہ میں امیر مومنان نے اپنے فضائل اور وہ اوج و کمال جو علی ابن ابی طالب کے اندر موجود تھا وہ بہت ہی احسن طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے ہی سے ایک ولایت معنی آج تک کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ولایت ہے کیا، ولایت کیا چیز ہے، ولایت کا ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے، کیونکہ ولایت سے پہلے جو بحث ہوتی ہے وہ نبوت کی ہوتی ہے، اور نبوت سے پہلے توحید کی بات ہوتی ہے، تو یہ ولایت اسی نبوت کا ایک تتمہ اور حصہ ہے۔ یعنی اگر ہم ولایت کو بیان نہ کریں تو وہ نبوت بھی ناقص نظر آتی ہے۔ نبوت اس وقت کامل ہوتی ہے کہ اگر ہم ولایت کو صحیح طریقے سے بیان کریں۔ تو سب سے پہلے یہ جو نبوت ہے، میں یہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبوت اور نبی ہمارے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، یہ انبیاء اور رسول جب زمین پر بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے مومنو میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔
یہ فی الارض اس کا تعلق خلیفے کے ساتھ، یعنی یہ خلیفہ یہ زمین والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خلیفہ فقط زمین والوں کے لیے ہے، بلکہ یہ خلیفہ جس طرح زمین والوں کے لیے ہے اسی طرح یہ خلیفہ آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جس طرح اس نے خلافت زمین والوں پہ کرنی ہے، اسی طرح اس نے یہ خلافت آسمان والوں پہ بھی کرنی ہے۔ لیکن اللہ نے جب اس خلیفے کو بھیجا ہے تو بھیجنے کے لیے اس کو مقام کی ضرورت ہے، اور وہ جو مقام انتخاب کیا گیا، وہ جو مکان انتخاب کیا گیا، وہ مکان زمین ہے، وہ مقام اور مکان زمین ہے۔ جس طرح ایک ملک کا صدر مقام ہوتا ہے تو وہاں پہ صدر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو اس خلیفے کا صدر مقام قرار دیا، دارالخلافہ قرار دیا، وہ صدر مقام اور دارالخلافہ زمین میں ہے، نہ کہ وہ زمین والوں کے لیے فقط خلیفہ ہے، بلکہ جتنے بھی چاہے وہ زمین پہ ہیں یا آسمانوں پہ ہیں، سب ہی اختیار خلیفے کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ جو نبی اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جب اس زمین پر خداوند کریم نے بھیجا تو اب انبیاء نے کام کون سا کرنا ہے؟ انبیاء کے ذمہ ایک کام ہے جو انہوں نے انجام دینا ہے۔ اب وہ کون سا کام ہے کہ جو انبیاء اور رسول نے آ کر یہاں پہ انجام دینا ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو علماء جو کام انجام دے رہے ہیں، خطباء جو کام انجام دے رہے ہیں، ذاکرین جو کام انجام دے رہے ہیں، کیا یہ وہی کام انجام دے رہے ہیں جو انبیاء اور رسول کا کام تھا؟ کیا انبیاء نے جب وہ زمین پہ آئے تو انبیاء نے کیا مدرسے بنائے تھے؟ مثلا نبی نے سب سے پہلے آ کر روئے زمین پر ایک مدرسہ بنایا ہو اور اس مدرسے کے اندر 4 طالب علم اکٹھے کیے ہوں اور پھر ان طالب علموں کی پرورش کی ہو اور اپنے شاگرد بنا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے ہوں؟ آپ تمام انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انبیاء نے مدرسے قائم نہیں کیے، انبیاء نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح انبیاء نے کوئی فلسفی کتاب بھی نہیں لکھی۔ جس طرح آج بہت بڑا ایک فیلسوف آ جاتا ہے اور ہمارے سامنے آ کر فلسفہ بیان کرنے لگ جاتا ہے اور علم فلسفہ پڑھانے لگ جاتا ہے، تو انبیاء نے ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی فلسفے کی مشکل کتاب لکھ دی ہو اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ گئی ہو، بلکہ انبیاء جب اس زمین پہ آتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ کیا کرنے کے لیے، تو علماء جو بیان کرتے ہیں اس طرح مشکل انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جوان پریشان ہو جاتا ہے کہ انبیاء کس کے لیے آئے؟ انبیاء تربیت کے لیے آئے، انبیاء تزکیہ کے لیے آئے، اور انبیاء حکمت کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ اب نہ تربیت کا پتہ، نہ تزکیہ کا پتہ، اور نہ ہی حکمت کا پتہ۔ ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آئے کہ انبیاء کو جب اللہ نے
یہاں پہ بھیجا ہے تو انبیاء کا مقصد کیا ہے، انبیاء نے کیا کرنا ہے، انبیاء نے کیا کیا ہے۔ حضرت آدم نے کیا کیا، حضرت نوح نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اب یہ جو انبیاء آتے ہیں، انبیاء کا ایک ہی کام ہے۔ میں سادہ زبان میں، آسان زبان میں اس کو بیان کروں گا کہ انبیاء نے جب یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے انسان سازی کا ایک کارخانہ بنایا، انسان سازی کا، یعنی انبیاء کا کام یہ ہے کہ انسان بنائیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی اس زمین میں قدم رکھتا ہے تو وہ انسان بن کے نہیں آتا، وہ انسان، اب ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم کیا ہیں، انسان ہیں۔ مثلا میں بول رہا ہوں اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں بولنے والا بھی انسان اور ہم سننے والے بھی انسان۔ لیکن انبیاء جب آتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کارخانہ کپڑے سازی کا بنایا جاتا ہے تو اسی کے اندر کپڑا تیار ہوتا ہے اور کپڑے تیار ہونے کے مراحل ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء یہ بھی نہیں کرتے کہ کسی آدمی کے کان سے پکڑ کر اس کو عبادت گاہ اور مسجد میں لے جائیں اور اس کو جا کر وہاں پہ عبادت کی تمرین کروائیں۔ کسی نبی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، کسی نبی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے نوجوان کا کان پکڑا ہو اور جوان کا کان پکڑ کے کسی غار میں لے جائے یا کسی مسجد میں جا کر اس کو نماز یاد دلائے، نماز پڑھوائے۔ بلکہ نبی کا اصل کام یہ ہے کہ اس انسان یعنی اس کارخانے کے اندر انسان کو بنانا، یعنی اور آسان کر دوں، انسان بنانا یعنی اسلامی معاشرے کی تشکیل دینا۔ انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کو بنانا، اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا۔ اب اسلامی معاشرہ جب انبیاء تشکیل دیتے ہیں تو ایک ایک فرد کو نہیں لے جاتے۔ جب اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد کو لے جائیں، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ مثلا ایک عالم کو اوپر لے جائیں، ایک طالب علم کو اوپر لے جائیں، ایک جو مجلس سننے والا ہے اس کو اوپر لے جائیں، نہیں، بلکہ جتنا بھی ایک معاشرہ انسانی ہوتا ہے تمام انسانیت کو لے جاتے ہیں۔ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہیں ان کو لے کے جانا ہے۔ اب یہ تو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے معاشرہ اسلامی تشکیل دینا ہے، لیکن اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا اسلامی معاشرہ یہی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں؟ کیا اسلامی معاشرہ یہی ہے کہ ہم جمعہ اقامہ کر لیں؟ کیا اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس برپا کرے تو ہم مجلس میں شرکت کریں؟ کیا اسلامی معاشرہ یہی ہے کہ اگر کوئی محفل میلاد برپا کرے تو ہم اس میں شرکت کریں؟
وہ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کے راس میں اور اسلامی معاشرے کے مرکز میں اور راس میں اگر بات ہوتی ہے تو وہ ذات خدا کی بات ہوتی ہے. یعنی اسلامی معاشرے میں سب سے پہلی ذات جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی اسلامی معاشرے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہی قانون بنانا ہے. قانون کسی انسان نے نہیں بنانا، قانون پارلیمنٹ نے نہیں بنانا، قانون علماء نے نہیں بنانا، قانون قوہ مقننہ نے نہیں بنانا. آج اگر علماء اکٹھے ہو کر قانون بنانا شروع کر دیں تو یہ قانون اسلامی معاشرے سے متعلق نہیں ہوگا. یہ قانون کسی اور چیز کے لیے ہو سکتا ہے، ہماری حزب کے لیے ہو سکتا ہے، ہماری تنظیم کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جب یہ نظام بنایا تو یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے بھیجا. بنا کے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کے بھیجا، اسی قانون کے اندر حاکم معین کر کے بھیجا، اسی کے اندر معین کر دیا کہ یہ حاکم ہے، یہ ولی ہے، یہ حکومت کا اختیار رکھتا ہے. بنا دیا نہیں بنا دیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قانون بھی خود بناتے ہیں اور حاکم بھی خود بناتے ہیں. یہی سے اسلامی معاشرہ جدا ہو جاتا ہے. اسلامی معاشرے میں جب حکومت اللہ کی ہے تو حکومت کا حتیٰ کہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی کو نصب کرنا اور کسی کو عزل کرنا. نصب بھی وہی ذات کرتی ہے، عزل بھی وہی ذات کرتی ہے. کسی کو عہدے پہ بیٹھانا ہو تو بھی اللہ بیٹھائے گا، کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے تو بھی اللہ ہٹائے گا. اور یہ اسلامی معاشرہ، میں نے چند چیزیں گنی ہیں فقط. اسلامی معاشرہ اس سے وسیع ہے. یہ اسلامی معاشرہ کہاں تھا؟ یہ اسلامی معاشرہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں قانون کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اور اس قانون کو اجرا کرنے والا، نافذ کرنے والا وہ بھی اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بناتے. یا کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کہے کہ ہم بناتے ہیں؟ اللہ ہی بناتا ہے نا. اللہ ہی وہ مجری، وہ نافذ کرنے والا خود اللہ ہی بھیجتا ہے. اور یہی اسلامی معاشرہ کہاں پہ تھا؟ نبی مکرم اسلام نے مکی زندگی کے بعد جب مدینے میں تشریف لے کر آئے تو وہیں پہ اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، اور مکمل اس اسلامی معاشرے کے خد و خال بیان کیے. مکمل موجود ہے اسلامی معاشرہ جو سرور کائنات نے آ کر مدینے کے اندر قائم کیا. لیکن وہ مدینہ میں جو قائم کیا اس کا کوئی دارالخلافہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دارالخلافہ یعنی جہاں پہ آپ کا وزیر اعظم یا صدر صاحب جہاں پہ بیٹھتے ہیں، اسلام آباد، تو وہ مدینے کے اندر جو دارالخلافہ ہے، جو دارالحکومت ہے، وہ مسجد نبوی تھی. وہ کیا تھی؟ مسجد نبوی خود کیا تھا؟ وہی دارالخلافہ تھا، وہی دارالحکومت تھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
وہی تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، نبی مکرم اسلام اسی مسجد نبوی میں سارے فیصلے کیا کرتے تھے، اسی میں کمانڈر معین ہوتا تھا، اسی مسجد نبوی میں کمانڈر کو علم دیا جاتا تھا، اسی مسجد نبوی کے اندر پورے جنگ کا نقشہ وہیں پہ تیار ہوتا تھا۔ یہ ایک میں بیان کر رہا ہوں، پورا اسلام کا اقتصادی نظام نبی خود بیان کرتے تھے، پورا اجتماعی نظام خود نبی نے بیان کیا۔ کسی کو اگر نصب کرنا ہے تو نبی کرتے تھے، کسی کو اگر ہٹانا ہے تو نبی ہٹاتے تھے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ نبی مکرم اسلام نے ایک معاشرہ اس مدینہ منورہ میں تشکیل دیا۔ مدینہ منورہ یعنی مکی زندگی کے بعد باقاعدہ اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا۔ اگر یہ اسلامی معاشرہ یعنی نبی کو اگر مہلت مل جاتی اور یہی اسلامی معاشرہ اسی طرح جس طرح نبی نے قائم کیا تھا، اگر 50 سال اس کو مہلت مل جاتی تو خداوند کریم کی قسم کہ آج ایک بھی کھوٹا شخص نہ ہوتا، سارے کھڑے ہوتے، کھوٹ نامی چیز نہ ہوتی، سارے کیا ہوتے؟ جس کو ہم پنجابی میں سچا کہتے ہیں، بالکل سچے لوگ ہوتے۔ ایسے ہے نا، کھرے اور کوئی بھی کھوٹا شخص نہ ہوتا، کوئی منافق نہ ہوتا۔ اور اگر نبی کو اللہ نے مہلت نہیں دی اور نبی کے بعد جسے خدا نے معین کیا تھا علی ابن ابی طالب، اگر اسی کے بعد یعنی سرور کائنات کے بعد اگر اسی طرح جس طرح اللہ نے معین کیا تھا علی ابن ابی طالب کو نیابت اور خلافت مل جاتی تو پھر بھی اسلامی معاشرہ اسی طرح ہوتا کہ آج اس کے اندر کوئی کھوٹا شخص موجود نہ ہوتا۔ اس لیے خود حدیث میں ہے کہ اگر یہ پوری دنیا، یہ مکمل دنیا علی ابن ابی طالب کی محبت پہ جمع ہو جائے، لما خلقت النار، تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جہنم کو بھی خلق نہ کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی۔ لیکن نبی کے بعد ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت کا علماء نے معنی کیا ہے، لیکن اتنا ہی اس کو مشکل اور سخت کر دیا ہے۔ ولایت کہا کہ ولایت عربی زبان میں ولا یا ولا، والیہ، ولی، اولیاء، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ولی بھی کہتے ہیں، اولیاء بھی کہتے ہیں، اولیاء خدا کا آپ نام لیتے ہیں، ولی کا بھی علی ولی اللہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ خود ولایت نام ہے، یعنی میں سادہ زبان میں اگر بیان کروں تو علماء نے بیان کیا ولایت یعنی قرب، قرب یعنی قریب ہونا، اس طرح قریب ہونا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ یعنی اگر دو چیزیں آپس میں جڑ جائیں، آپس میں متصل ہو جائیں اور ان کے درمیان اتنا گہرا ارتباط اور اتصال ہو جائے کہ اگر کوئی اس اتصال اور اس ارتباط کو توڑنا بھی چاہے تو نہ توڑ سکے، اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ یعنی ولایت میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاشرہ اسلامی کے لوگ ہیں ان کی فکر ایک ہے، ان کا ہدف ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے،
ان کی حرکت ایک ہے لیکن سب آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اس طرح متصل ہیں، ایسے ان کا رابطہ ہے کہ اگر کوئی اس رابطے کو توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اور نبی کے زمانے میں یہی معاشرہ تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جس ولایت کا معنی کیا گیا ہے، جس طرح یہ لوہا ہے تو لوہا پہلے ہی سے تو اس طرح تو نہیں ہوتا، سریا کی شکل میں ہو، گارڈر کی شکل میں ہو۔ پہلے تو جب زمین سے نکالا جاتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جمع کر کے پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو ذوب کیا جاتا ہے۔ پگھلانے کے بعد پھر آپ جس شکل میں بھی اس کو ڈھالنا چاہیں تو آپ ویسے ڈھال سکتے ہیں۔ یعنی اگر جو قالب ہوگا، جس قالب میں بھی آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں، سریا بنانا چاہتے ہیں سریا بن جاتا ہے، گارڈر بنانا چاہیں گارڈر بن جاتا ہے، دروازہ بنانا چاہیں دروازہ بن جاتا ہے، تلوار بنانا چاہیں تلوار بن جاتی ہے، کلہاڑی بنانا چاہیں کلہاڑی بن جاتی ہے۔ بن جاتا ہے نہیں بن جاتا؟ یعنی بے عین ہی ولائی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک ذات ہوتی ہے، جو بالکل معاشرہ اکٹھا نہیں ہے، جدا جدا ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک فرد آتا ہے، ان کو آ کر کیا کرتا ہے؟ آپس میں مرتبط کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ جس طرح لوہے کو ویلڈ کیا جاتا ہے اور ویلڈ کرنے کے بعد وہ دروازہ بن جاتا ہے، اسی ویلڈ کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی توڑنا بھی چاہے تو آسانی سے توڑ نہیں سکتا۔ یعنی اصل ولایت یہی چیز ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں اس طرح جوڑ دیں، اس طرح مرتبط کر دیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا رابطہ ہو، ان کی فکر بھی ایک ہو، ان کی سوچ بھی ان کی بات بھی ایک ہو، ان کی حرکت بھی ایک ہو، ان کی جہت بھی ایک ہو۔ یعنی جس طرف بھی جائیں تو یہ اکٹھے چلیں، اور اس طرح اکٹھے چلیں کہ اگر کوئی ان کو جدا کرنا بھی چاہے تو جدا نہ کر سکے۔ یہ ولایت ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولایت کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے ولایت کا معنی کیا ہے، ولی نہیں بتایا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے جوان بیٹھے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تشیع نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ جوانوں کو، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، لیکن ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ تشیع نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ تشیع پر جو ادوار آئے ہیں، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایت ہے کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پورے لوگ دوبارہ اسی طرح پلٹ گئے جس طرح پہلے تھے، مگر تین افراد تھے۔ ابھی میں تین میں سے ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ اس نے ولایت کو سمجھا ہوا تھا، اس نے ولایت کو درک کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو ولایت کو درک کرتا ہے، ولایت کو سمجھتا ہے، اس کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نعرہ کیا لگاتا ہے؟ یہی ان تین میں سے ایک ان کا نعرہ آگے میں قرآن کی زبانی بتاؤں گا کہ انہوں نے جو نعرہ لگایا، کیونکہ ان کا نعرہ قرآنی نعرہ ہوتا تھا۔ ہمارا نعرہ واہ واہ ہے، ہمارا نعرہ کیا ہے؟
واہ واہ ہے نا، مثلا اگر کسی خطیب کو خوش کرنا ہو تو پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ واہ واہ کہہ دیتے ہیں، اور وہی واہ واہ ابھی چلی آ رہی ہے ماشاءاللہ، رکتی نہیں ہے، ایسے ہے نا؟ واہ واہ سے گھبراتے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ اب یہ ولایت کا اصل کام کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو آپس میں جوڑنا، آپس میں مرتبط کرنا. اور یہ جوانوں جو تشیع ہم تک پہنچی ہے، بنو امیہ کے مظالم دیکھیں، بنو عباس کے مظالم اگر آپ دیکھیں، انہی میں اسی معاشرے کے اندر تشیع نے اپنے آپ کو حفظ کیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے. یعنی اتنے سخت مشکلات میں تشیع نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ حفظ کیا. اور اتنا زیادہ مضبوط تھی تشیع کہ وہی لوگ جو برسر اقتدار تھے، جو لوگ برسر اقتدار تھے، چاہے بنو امیہ یا بنو عباس، خداوند کریم کی قسم ایک شیعہ سے اتنا ان کو خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ وہ یہ ان کی کوشش تھی کہ کوئی بھی شیعہ زندہ نہ رہے، لیکن پھر بھی شیعہ اسی طرح زندہ رہے اور اپنے آپ کو پھر محفوظ کیا. اور اس طرح محفوظ کیا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تشیع پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، تشیع پر کچھ لگا ہی نہیں. ہمارے درمیان جو تشیع پہنچی ہے وہ بڑی آسانی سے پہنچی ہے، خصوصاً ہندوستان میں. یعنی یہ جو پاکستان ہے پہلے تو ہندوستان تھا، اس میں اولیاء خدا جب یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اس تشیع کو پھیلایا ہے جس انداز میں، لیکن اس تشیع کو صحیح ڈگر پہ کوئی لگا نہیں سکا. انہوں نے شیعہ بنا دیا لیکن ان کے پاس فرصت نہیں تھی، وقت نہیں تھا کہ اس تشیع کو صحیح ڈگر پہ دوبارہ لگاتے. اب یہ جو تشیع بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں اس نے اپنے آپ کو حفظ کیا، اور قرآن کریم یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہ خطاب کن لوگوں کے ہے؟ یہ سورہ ممتحنہ، اس کی 4 آیات میں فقط آپ کے سامنے پڑھوں گا. خطاب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہو. خطاب کن کو ہے؟ مومنوں کو ہے. یعنی ہم ابھی مومن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالی خطاب کر رہا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی قرار نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے اور مومن سمجھتے ہوئے بھی ان کا رابطہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی تھا اور مومنوں کے دشمنوں کے ساتھ بھی تھا. لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے تلقون الیہم بالمودہ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تلقون، یہ القاء کرتے ہیں یعنی پھینکتے ہیں مودت کو. تمہارے درمیان کس کو پھینکتے ہیں؟ مودت کو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ جو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وَيُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہیں اور تمہارے رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، تمہیں اور تمہارے رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، کس سے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ جو تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اس اللہ کے ایمان سے تجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ۔ اب یہی جو خطاب جن کو ہو رہا ہے، جن مومنوں کو، یہ سری طور پہ، پنہانی طور پہ، مخفی طور پہ ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ رابطہ رکھتے ہیں۔ اب اسی آیت کے بارے میں ہے کہ جب نبی مکرم اسلام مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے اور نبی مکرم اسلام نے مدینے کے اندر ایک لشکر تشکیل دیا، تو اسی وقت کچھ لوگ تھے، تاریخ نے جن کا نام بتایا ہے حاطب۔ اب یہ حاطب اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا اور رسول کے بہت ہی قریبی شخص تھا، رسول گرامی اسلام کے بہت ہی قریبی شخص، اور اسی کے وہاں پہ رشتہ دار بھی تھے، یعنی مکے کے اندر اس کے اپنے رشتہ دار تھے۔ اس نے کیا کیا، جب اسے پتہ چلا کہ سرور کائنات اب مکے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مکے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے ایک خط لکھا اپنے رشتہ داروں کو تاکہ ان کو آگاہ کرے۔ اب خط کس کو دیا؟ ایک خاتون کو دیا، اور خاتون وہی خط لے کر وہ کفار کی جانب روانہ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے مطلع کیا کہ فلاں مقام پہ فلاں خاتون جا رہی ہے اور وہ ایک راز لے کر جا رہی ہے اور آپ کے سارے نقشے کو برملا کرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ سرور کائنات نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، کیونکہ جہاں پہ بھی ایسا سخت کام ہوتا تھا تو علی ابن ابی طالب کو بلایا اور مولا متقیان سے کہا کہ اے علی، فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کو خاتون اور عورت ملے گی اور اس کے پاس یہ خط ہے۔ امیر مومنان کے ساتھ اور بھی صحابی تھے۔ امیر مومنان وہاں پہ گئے تو پہلے تو سارے صحابیوں نے ان سے پوچھا، خاتون ظاہر ماہر خاتون تھی، جو جا کر خط لیتی ہے تو وہ ہمارے جیسی سادی تو نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کو پتہ تھا، اس نے آگے جو ہے وہ باتیں بتائیں۔ تو یہ جو اصحاب تھے نبی کے، انہوں نے یقین کر لیا، انہوں نے کہا کہ چلیں، علی ابن ابی طالب اس کے پاس خط نہیں ہے اور چلتے ہیں۔ یہاں پہ مولا متقیان فرماتے ہیں فقال علی ابن ابی طالب یہ فرماتے ہیں انی احلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما کذب رسول اللہ، رسول نے جھوٹ نہیں کہا، وما کذبنا، اور ہم نے بھی جو سنا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اس خاتون کو کہا کہ خبردار، ہمیں یقین ہے صادق امین کی بات پر، آپ کے پاس ہے۔ جب خاتون نے علی کی ذوالفقار اور تلوار کو دیکھا، اپنے بالوں سے ایک خط نکال کے علی کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب علی ابن ابی طالب وہی خط لے کر دوبارہ واپس آئے، سرور کائنات کو دیا۔ اب سرور کائنات نے اسی صحابی کو بلایا جس کا نام کیا ہے؟ حاطب۔ اب یہ حاطب اپنی گواہی پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ آقا اصل میں میرے رشتہ دار تھے، میں چاہتا تھا کہ آپ جب حملہ کریں تو وہ اپنے آپ کو کیا کر سکیں، بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ اب یہاں پہ حاطب فقال حاطب یا رسول اللہ واللہ انی لمؤمن، حاطب نے کہا اے رسول اللہ،
اللہ کی قسم میں مومن ہوں. جس طرح مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، امام زمان آ جائیں اور ہم سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ خداوند کریم کی قسم ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. اب وہی بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی لمؤمن باللہ وبرسولہ، کہ اے سرور کائنات میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور رسول گرامی اسلام پر بھی ایمان رکھتا ہوں. ما غیرت ولا بدلت، اور میرے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. اب خط لکھ چکا ہے، سارا راز برملا کر چکا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ انی مومن ہوں. کیوں؟ کیونکہ اتصال نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے کے ساتھ ابھی جڑا نہیں ہے، اس معاشرے کا حصہ نہیں بنا، اس معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکا. اب اس کو فکر کس کی ہے؟ فکر اپنے بچوں کی ہے. فکر کس کی ہے؟ اپنے بچوں کی ہے، اپنے رشتہ داروں کی ہے. ہمیں بھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس ابھی دیکھیں ہمارے مملکت کی یہ حالت ہے، اور ہم کس کے دروازے پہ گئے ہیں؟ IMF کے دروازے پر. یعنی ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے، اللہ نہیں بچا سکتا، رسول نہیں بنا سکتا. وہ جو اصحاب کو مانتے ہیں صحابہ نہیں بچا سکتے. کون بچائے گا بھائی؟ IMF بنا. یہی ایسے ہے نا، اس کے دروازے پر ہم گئے ہیں اور ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی سارے خوش ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے گا. آگے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، خداوند کریم اسی حاطب کو آگے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حاطب، آپ نے جو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور آپ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بچانا چاہتے ہیں، خداوند کریم کی قسم وَلَن تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. یہ ذرا دیکھ لو کہ اے مسلمانوں، ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بیٹا اگر چوری کر لے، میں مومن ہوں، میں مومن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں عالم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر میرا بیٹا چوری کر لے تو کیا میں اسے بچاتا ہوں؟ نہیں بچاتا. اگر میرے بیٹے کو ذرہ سی تکلیف ہو جائے، میں اپنا ایمان بھی اور اپنی دنیا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں. پوری دنیا میں اس کے قدموں کے آگے نچھاور کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کبھی قرآن سے پوچھ بھی لینا کہ یہ بیٹا بھی تیرے کام آئے گا یا نہیں آئے گا. جب قیامت کا دن ہوگا، جس کی خاطر سب کچھ آپ نے قربان کر دیا، اولاد کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی رشتہ داروں کی خاطر قربان کر دیا، کیا یہ قیامت کے دن آپ کے کامیاب آئیں گے؟ خدا اسی صورت میں ارشاد فرما رہا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. قیامت کے دن اے مومنو، تجھے یہ رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تجھے نفع نہیں دے گی. یہ کوئی نفع جن کی خاطر تم سب کچھ قربان کر رہے ہو، یہ کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے گا. ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا، ہر ایک بندہ دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا. بیٹے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، باپ کو اپنی پڑی ہوگی، زوجہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی، بیٹی اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی، رشتہ دار اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے، مجھے کوئی نہیں بچا رہا ہوگا. لیکن ہم اولاد کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ
اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مومنو لقد کان لکم، تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ ہے۔ ابراہیم میں کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ والذین معہ، اور ان لوگوں میں اسوہ ہے کہ جو ابراہیم کے ساتھ تھے۔ اسوہ کسے کہا جاتا ہے؟ رول ماڈل ہے، اسوہ رول ماڈل کو کہتے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں نا، نبی کون ہے ہمارے لیے؟ اسوہ ہے۔ یعنی ایک نبی مکرم اسلام کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے، ایک جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے، اور ایک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ اسوہ ان 4 ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، باقی کسی کے لیے اسوہ استعمال نہیں ہوا۔ امام مہدی آخر الزمان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی اسوہ ہے تو وہ رسول گرامی اسلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ اسوہ ہر نہیں ہے، ہر ولی نہیں ہوتا، اسوہ ہر نبی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کیا ہیں؟ سب اسوے ہیں، حالانکہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے سرور کائنات کو، اے سرور کائنات لا تکن کصاحب الحوت، اے سرور کائنات صاحب حوت کی طرح نہ ہو جانا۔ صاحب حوت حضرت یونس کو کہا جاتا ہے، حوت مچھلی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ لا تکن، اے نبی، اب یونس کیا نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، ان کی اپنی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم اسلام لا تکن کصاحب الحوت، کہ اے نبی صاحب حوت کی طرح نہیں بننا۔ صاحب حوت یعنی یونس نے کیا کیا تھا؟ یونس کا جرم یہی تھا، جرم اس معنی میں نہیں کہ کوئی گناہ ہے، بلکہ 2 راستے تھے حضرت یونس کے سامنے، کیونکہ حضرت یونس کو اپنی قوم تنگ کر رہی تھی، اور اتنی تنگ کر رہی تھی کہ حضرت یونس کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جس طرح نبی مکرم اسلام تھے اور ان کو ہر قسم کی اذیت دی گئی، لیکن نبی کہاں پہ رہے؟ پھر بھی اسی معاشرے میں رہے، اس معاشرے سے دور نہیں بھاگے۔ حضرت یونس کے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو اسی معاشرے کے اندر رہتے اور ان کی ساری تکلیفیں برداشت کرتے، ان کے زخم زبان برداشت کرتے، ان کے طعنے برداشت کرتے، ان کی غلیظ باتیں برداشت کرتے، اور یا کیا ہے کہ قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے، یا قوم کو چھوڑ کر۔ اور حضرت یونس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی، یعنی اسی کے اندر رہتے، اسی قوم کے اندر، تو شاید یہ اسوہ بن جاتے، کیونکہ اسوہ کے لیے کیا چاہیے کہ آدمی انہی لوگوں کے اندر رہے۔ کمال یہ ہے کہ عالم دین مسجد میں نہ، مدرسے میں نہیں، بلکہ اسی بازار میں اس کی دکان ہو، اور بازار میں رہتے ہوئے اگر عالم
اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یہ عالم ہے، ورنہ وہ عالم جو میری طرح سارا دن مدرسے میں گزارتا ہے اور گزارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تیرا کیا کمال ہے؟ تو اس اندھے کی مانند ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ جب گناہ میسر ہی نہیں ہے۔ انبیاء کا یہ کام تھا، انبیاء کا یہی کام تھا۔ انبیاء اسی معاشرے میں رہتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، بازاروں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آج کون عالم ہے؟ آج میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کوئی بھی ایسا عالم، اس لیے وہ ولایت نامی چیز نظر نہیں آ رہی، ولایت نظر نہیں آ رہی، یعنی جوڑنے والے نہیں ہیں، توڑنے والے بہت زیادہ ہیں۔ کوئی آئے جو ان کو آپس میں جوڑے، جو آئے جو ان کے آپس میں رشتے قائم کرے، ان کے اتصال برقرار کرے، ربط برقرار کرے۔ نہیں، سب کس لیے آئے ہیں؟ توڑنے کے لیے ہیں۔ جوڑنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ولایت کی ضرورت ہے۔ اور یہ آخری بات، کیونکہ بات بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، ایک ہی بات کر لوں، زیادہ لمبی ہو گئی ہے نا، گھبرا گئے آپ لوگ جو ہے۔ اب اذ قالوا لقومہم، یہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے اور جو حضرت ابراہیم کو اسوہ مانتے تھے، جب اپنی قوم میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ یعنی ان کا نعرہ یہ ہوتا تھا انہی دشمنوں میں کھڑے ہو کر۔ کمال یہ ہے نا، جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ دشمنوں میں کھڑے ہو جاتے اور دشمنوں میں کھڑے ہو کر یہ کہتے انا براء منکم، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ سے بری ہیں، یعنی آپ کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، ہم آپ سے بھی بیزار ہیں، وَمِمَّ تَعْبُدُونَ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے بھی ہم بیزار ہیں۔ یعنی ہمارا ان سے تعلق، یہ براء یعنی یہ وہی تبرہ ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم آپ کی فکر کے مخالف ہیں، ہماری اور فکر ہے، آپ کی اور فکر ہے۔ بدأ بیننا و بینکم العداوہ، اور تمہارے اور ہمارے درمیان یہ عداوت ہمیشہ کے لیے اللہ نے قائم کر دی ہے۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ کھڑے ہو کر بازار میں ابراہیمی شخص کھڑے ہو کر کیا کہتا تھا کہ بدأ بیننا و بینکم العداوہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے درمیان دشمنی قائم کر دی ہے، اور دشمن کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور یہی زمانہ تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہا ہے نا کہ امام زین العابدین کا جب زمانہ تھا تو اس وقت فقط 3 ہی رہ گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھے یحییٰ ابن ام طویل، جو امام زین العابدین کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں اور امام کے سچے صحابیوں میں سے، اور اس کو بعد میں بہت ہی فجیع طریقے کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہی جب دربار میں جاتے تھے، جب مسجد میں جاتے تھے، تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، یعنی بنو امیہ کا دور ہے،
اور اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے؟ قد کفرنا بکم. یہی نعرہ جو قرآن کریم نے لگایا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے تھے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم کر دی ہے، اور دشمن کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے صحابی جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے پرورش کیے ہیں. اب یہ تو بتا دیا کہ ولایت نام کس کا ہے؟ ارتباط کا ہے، رابطہ کا ہے، قرب کا ہے، اتصال کا ہے. لیکن اس قرب کو، اس اتصال کو، اس رابطے کو، اس کو کون جوڑے گا؟ جو بھی اس کو جوڑے گا اسی کو ولی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی. یعنی جو آپس میں جوڑتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. ولی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس معاشرے کو آپس میں علیحدہ نہیں ہونے دیتا، جدا نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے، ان کا اتصال برقرار رکھتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل رکھتا ہے. اور یہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب سب کی فکر بھی ایک ہو، سب کی جہت بھی ایک ہو، سب کا راستہ بھی ایک ہو. لیکن ہمارے راستے جدا ہیں، ہماری فکریں جدا ہیں، ہماری راہیں جدا ہیں. اسی وجہ سے یہ معاشرہ نہ معاشرہ ولایتی ہے اور نہ ہی اس میں ولی ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ولی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ معین کرتا ہے. اللہ جب معین کرتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالی اس ولی کا، اس راہبر کا، اس حاکم کا، وہ جو آپس میں جوڑتا ہے، جو آپس میں مومنین کو جوڑتا ہے اور ان کو توڑتا نہیں ہے، ان کو جدا نہیں ہونے دیتا، ان کو اکٹھا رکھتا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس کا نام معین کر دیتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ اللہ اس کا نام باقاعدہ لے لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. یعنی جس طرح سرور کائنات کے بعد سرور کائنات کی زبانی، کیونکہ سرور کائنات کا کلام کیا تھا؟ اللہ کا کلام تھا. یعنی جو سرور کائنات کی زبان پہ جاری ہوتا تھا وہی اللہ کا کلام تھا. تو سرور کائنات نے علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک نام لے لیے. ایک دفعہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ باقاعدہ نام لیتا ہے، اس کا باقاعدہ اسم بتا دیتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نام نہیں بتاتا بلکہ اللہ اس کی نشانی بتا دیتا ہے، اللہ اس کی خصوصیت بتا دیتا ہے، اللہ اس کی صفات بتا دیتا ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس کا نام نہیں ہوتا، اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کے صفات ہوتے ہیں. اس لیے ائمہ اطہار نے یہ ارشاد فرمایا اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ موتیا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. یعنی یہاں پہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ امام یہ بیان کر رہا ہے کہ من کان من الفقہاء، یعنی ہمارے فقہاء میں سے جو بھی. نام نہیں لیا، کسی فقیہ کا نام نہیں لیا، نہ آغا خوئی کا نام لیا، نہ آغا سیستانی کا نام لیا، نہ امام خمینی کا لیا، نہ رہبر معظم کا لیا،
کسی مجتہد کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ من کان من الفقہاء، یعنی ہمارے فقہاء میں سے جو بھی، توجہ ہے نا، جو بھی، لیکن ہوگا ایک، من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے خواہشات کی اتباع کرنے والا نہ ہو، اپنے خواہشات اور مرضی کے مطابق نہ چلتا ہو، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہو، حافظا لدینہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ نقطہ خاص توجہ کا، اس کا معنی صحیح طور پہ نہیں کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات آپ تک پہنچا دوں۔ صائنا لنفسہ حافظا لدین، دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ ابھی بھی آپ علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں علم کلام کی، تو اس کے اندر دین میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ دین یعنی نام ہے اعتقادات، عقائد، احکام اور اخلاق۔ دین کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں، عقائد، اخلاق اور احکام۔ امام یہ نہیں فرما رہے کہ جو احکام کی حفاظت کرنے والا ہو، توجہ جوانو، اللہ یعنی امام یہ نہیں فرما رہے کہ جو احکام کی حفاظت کرنے والا ہو، کیونکہ احکام کل دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک جزو ہے۔ احکام یعنی فقہ، احکام کسے کہتے ہیں؟ فقہ۔ یہ جو توضیح المسائل ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، یہ فقہ پہ ہے، یہ احکام ہے۔ امام یہ نہیں فرما رہے کہ جو فقہ کا حافظ ہو، جو فقہ کی حفاظت کرنے والا ہو، جو احکام کی حفاظت کرنے والا ہو، نہیں، جو دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دین یعنی جو تشیع کی حفاظت کر رہا ہو۔ دین کیا ہے؟ دین تشیع ہے، تشیع کی حفاظت کرنے والا، یعنی تشیع کے خلاف جتنے منصوبے جہان میں بن رہے ہیں، ان منصوبوں کو برملا کرنے والا ہو، دنیا کو بتائے باقاعدہ کہ تشیع کے خلاف جو منصوبہ ہو رہا ہے، تشیع کو جو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اس کے منصوبے کہاں پہ بن رہے ہیں؟ حافظا لدینہ، دشمن کو بھی جانتا ہو، دشمن کے منصوبوں کو بھی جانتا ہو۔ اسلام کی سرحدیں نہیں ہوتی، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی شیعہ رہتا ہے، وہ شیعہ کے تحفظ کی بات کرے، اپنے ملک کے تحفظ کی بات نہ کرے۔ اب ایسا فقیہ کون ہوگا؟ من کان صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، جو دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہو۔ وہ ایک ہی ہے جو دین خدا کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہو سکتا ہے۔ باقی سارے ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی پائے خاک ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، ہم ان کے خاک یعنی قدموں کی خاک چومنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حافظا لدینہ کی بات ہو رہی ہے،
کہ دین خدا کی جو حفاظت کرنے والا ہو. اب دین خدا کی وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون ہے جو دین خدا کی حفاظت کر رہا ہے. کون ہے جس نے امام حسین کے روزے کو بچایا؟ کون ہے جس نے ابوالفضل العباس کے روزے کو بچایا؟ کون ہے جس نے جناب زینب کے روزے کو بچایا؟ کون ہے جس نے جناب سکینہ کے روزے کو بچایا؟ کون ہے جس نے اولیاء خدا کے روزوں کی محافظت کی؟ کون ہے جس نے سرحدوں کی محافظت نہیں کی بلکہ جہاں پہ بھی تشیع پر حملہ ہو رہا ہے وہ تشیع کی حفاظت کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا ایران سے تعلق نہیں ہے بلکہ میرا پورا تشیع سے تعلق ہے. حافظ لدین ہی ایک ہی ہو سکتا ہے. اور عرض کیا ہے کہ ولی یعنی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب منتخب ہوتا ہے تو غیبت کے زمانے میں اللہ نے ہمیں ایسے تنہا نہیں چھوڑ دیا. اس طرح بغیر وارث کے ہمیں نہیں چھوڑا، بغیر راہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ راہبر کے بارے میں بیان کر دیا کہ من کان من الفقاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مؤتیا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. اگر اس کے علاوہ کوئی معنی بنتا ہے تو میں رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. اگر کوئی معنی اس حدیث کا بیان کر سکتا ہے میں علماء کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں علماء کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں نے سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ حافظا لدین ہی کا اور معنی اگر کوئی ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو چیلنج نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم اور سب سے حقیر طالب علم ہوں. اتنا حقیر ہوں کہ شاید میں بھی آپ کی شفاعت کا محتاج ہوں. لیکن آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے. ہم شیعہ کا امتیاز یہی ہے، ہم شیعہ کا نعرہ ہی یہی ہے. اور زیارت جامعہ میں خداوند کریم کی قسم یہ فقط شیعہ ہی دعویٰ کر سکتا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم یہ کہتے ہیں جو امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے منشور امامت ہمیں بیان کیا ہے، اسی کے اندر امام علی نقی یہ بیان کرتے ہیں اے میرے اللہ، اگر اہل بیت کے علاوہ ان سے کوئی اگر مجھے اچھا مل جاتا تو خداوند کریم کی قسم میں انہی کو امام بنا لیتا. لیکن خدایا میں کیا کروں؟ میں نے پوری زمین پہ دیکھا، میں نے ایک ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے ہر شخص کی فکر کو دیکھا، میں نے ہر شخص کے عمل کو دیکھا، میں نے ہر شخص کے عقیدے کو دیکھا، لیکن جب میں نے روئے زمین پہ نگاہ دوڑائی تو مجھے علی اور اولاد علی سے کوئی افضل ملا ہی نہیں. آج بھی ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی ہم اسی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کریں علی کے علاوہ کوئی ملتا نہیں ہے. کیوں علی کے ساتھ علی جیسا کون ملے؟ علی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر علی جیسا کوئی ہوتا تو پھر فاطمہ کا ہم کف ہو جاتا، اور فاطمہ کا کوئی ہم کف نہیں تھا علی کے علاوہ. اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے، آخری علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کر علی ابن ابی طالب خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے اپنے اصحاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند کریم کی قسم اے صحابیوں، اگر میں علی ابن ابی طالب چاہوں،
میں علی ابن ابی طالب اگر چاہوں کہ یہ جتنے بھی میرے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ہر مرد کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں کہ یہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، اس نے کیسے زندہ ہونا ہے، خداوند کریم کی قسم میں ان کی پوری زندگی کے بارے میں یہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن اخاف ان تکفروا فیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن علی ابن ابی طالب جس کے قبضہ قدرت میں وہی ذوالفقار تھی، وہ علی ابن ابی طالب یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے ایک بات کا خوف ہے، مجھے ایک بات کا ڈر ہے، جو دشمن سے کبھی ڈرا نہیں ہے، جو دشمن کو للکارتا تھا، لیکن ایک بات سے علی بھی ڈر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَكْفُرُوا فِيَّ، کہ اگر میں آپ کے سارے راز بتانا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے علی تو علم غیب جانتا ہے، اور تم یہ کہو گے کہ یہ رسول نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، علی کیوں ایسا دعویٰ کر رہا ہے؟ لہذا علی پر تم کفر کا فتویٰ لگا دو گے، علی اسی کفر کے فتوے کے ڈر سے یہ بتانا نہیں چاہتا، ورنہ تمہارے سارے راز بتا سکتا تھا۔ علی ابن ابی طالب کو خوف تھا، علی ابن ابی طالب کو ڈر تھا، لیکن علی نے پھر کہا الا وانی مفضیہ الی الخاصہ۔ لیکن پھر بھی علی، جب میں اپنوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، جب ابو ذر و کمبر و مقداد کے درمیان بیٹھتا ہوں، جب مالک اشتر و ابو ذر و کمبر کے درمیان بیٹھتا ہوں، تو پھر ابو ذر کو بھی بتا دیتا ہوں، کمبر کو بھی بتا دیتا ہوں، سلمان کو بھی بتا دیتا ہوں، مالک اشتر کو بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری موت کس طرح ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح ولایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے اللہ، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور محمد کی پاک آل کا واسطہ، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک خالق، ہمارے گزشتگان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ میرے مالک خالق، اس جم کے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرے مالک خالق علی ابن ابی طالب کا صدقہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ میرے مالک خالق، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک خالق، اس رجب المرجب کے مہینے کا واسطہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ جو اولاد نہیں رکھتے، میرے مالک خالق ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک خالق، اپنی عزت و جلال کا واسطہ شیعان علی ابن ابی طالب جہاں جہاں بستے ہیں ان کی محافظت فرما۔ شیعان علی ابن ابی طالب جس لباس میں مذہب آل محمد کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک خالق، اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور محمد کی پاک آل کا واسطہ، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے مالک، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی عمر دراز فرما۔ میرے مالک خالق، جتنے بھی مظلوم ہیں اس کائنات میں، چاہے وہ مظلومین یمن ہوں،
چاہے وہ مظلومین عراق ہوں، چاہے وہ مظلومین کشمیر ہوں، چاہے وہ مظلومین فلسطین ہوں، میرے مالک خالق ان کی محافظت فرما۔ میرے مالک خالق آخر میں التجا ہے، پھر یہی التجا کریں گے کہ میرے مالک خالق ہمارے 12ویں آقا کا ظہور جلد فرما، ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک خالق ہمارا ہر قدم، ہماری ہر سوچ اور ہمارے ہر سوچ کو اس طرح بنا دے، ہماری فکر کو ایسا بنا دے جس طرح امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات۔